محترم عزیزوں اور دوستوں، آج ہم لوگ علم دین سے بہت زیادہ کوس و دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم علم کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جبکہ ہمارے ماضی کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کی کتنی اہمیت بتائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اسی قرآن ایمان رکھنے والے علم سے دور ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین سیکھنا جو تمام مرد و عورت پہ لازم و ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو تو عالم مولانا بن جائے، مگر کم از کم اتنا علم تو ضرور سیکھ سکتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں اس کو تو وہ جان سکے، جائز و ناجائز وہ تو وہ جان سکے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، ہم علم سے دور رہنے کے باوجود کبھی جو تو کسی گمراہ کی بات سن لی ہے اسی کی بات کو اپنا لیتے ہیں، کبھی جو تو کسی کے سن لی اسی کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں پوچھا اپنے عالموں سے قریب رہا جائے، جو عالموں سے قریب رہتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بن کے زندہ رہو، یا تو عالم بن کے زندہ رہو، یا طالب علم دین بن کے زندہ رہو، یا جو عالم کی بات سننے والا بن کے زندہ رہو، یا تو عالم کا ہم نشین فیضان علم کا طالب بن کے زندہ رہو، یا تو عالم سے محبت کرنے والا بن کے زندہ رہو۔ اس کے علاوہ مت ہونا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ نہیں وجہ ہے کہ آج ہم لوگ علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے سے متاثر ہو جاتے، اس کی بات سن کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی بابا کو دیکھ کے جو تو ان سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی کسی گمراہ بد مذہب کی بات سن لی، ارے یہ تو قرآن شریف بہت اچھا، یہ تو حدیث شریف بتا رہے، یہ بتا رہے، وہ بتا رہے، یہ سن کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ اسے معلوم نہیں کہ جو تو یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ ولیوں کا گستاخ ہے۔ انسان بس دیکھتا ہے یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کام کیا کرتا ہے۔ جیسے علم بہت ضروری ہے، اور علم وہ کیسا علم ہے؟ وہ علم کہ جو انسان کو ہدایت پہ لائے، وہ علم ضروری ہے۔ کہ علم تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں علم کی بات، مگر علم وہی ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، وہ بھی قرآن شریف سے دلیل دے رہا ہے، وہ بھی حدیث شریف بتا رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں انسان کنفیوز ہو گیا ہے کہ کس کے پاس جائے۔ وہ بھی قرآن شریف بتا رہے، یہ بھی بتا رہے، وہ بھی حدیث شریف یہ بھی بتا رہے، وہ بھی نماز کی بات ہے، یہ بھی نماز کی بات، وہ بھی روزے کی بات، یہ بھی روزے۔ میں پوچھا اگر حق و باطل کو دیکھنا ہے مسلمانوں تو یہ دیکھا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا، امام غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا، امام شافعی کا عقیدہ کیا تھا۔ یعنی صحابہ سے لے کے اب تک کہ جتنے لوگ بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ اس زمانے کے جو تو گمراہوں کی بات نہ سن کر کے آپ جو تو ان لوگوں کی حیات طیبہ کو دیکھیں، غوث پاک کے حیات طیبہ کو دیکھیں، غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس طرح قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، وہ کس طرح قرآن شریف پہ عمل کیا کرتے تھے، وہ کس طرح عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ قسم خدا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ سے لے کے اب تک جو بھی عقائد ہیں وہ سارے جو تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ورنہ اس زمانے میں یہ 200 سال سے جو کچھ لوگ پیدا ہو گئے، کوئی نبی کی حاضر و ناظر کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کو معاذ اللہ رب العالمین مردہ تسلیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی بک رہا ہے۔ مگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں صحابہ سے لے کے اب تک کے کسی کا بھی عقیدہ وہ نہیں تو جو آج ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ سب 200 سال سے عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ جو تو نبی معاذ اللہ نہیں سنتے ہیں، نبی جو تو یہ نہیں کرتے ہیں، نبی جو تو زندہ نہیں، نبی ہمیں کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ 200 سال سے عقیدہ چلا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے بزرگان دین کی تواریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بڑی بڑی بزرگان دین کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں، کوئی ایسا عقیدہ نہیں پیش کرے جو یہ آج یہ بد عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا اپنے عالموں سے قریب رہا جائے۔ علماء دین کی جو اہل سنت والجماعت میں
جماعت میں ہیں ان کے قریب رہا جائے. اپنے اکابر علماء، آج ہمارے اکابر علماء کی کمی نہیں اس زمانے میں، الحمدللہ رب العالمین. ہمارے عظیم عظیم ہستیاں موجود ہیں. حضور ہمارے بھارت کی سرزمین پہ حضور محدث کبیر دعوت برکات عالیہ قدسیہ بھی تشریف فرما ہیں کہ وہ معظم ہستی ہیں کہ اگر حضرت کا نالین ہم اپنے سر پہ رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے کم ہے. کہ وہ معظم ہستی ہیں، حضور گلزار ملت ہیں، ایسی ایسی معظم ہستیاں ہیں، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں. ان لوگوں کی صحبت میں رہا جائے، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھا جائے، یہ کیا پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ ہمارے اکابر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. ان سے بڑے بڑے بدعقیدہ بھی کانپ جایا کرتے ہیں ان کا نام سن کر کے، ان کا صرف نام سن کے وہ کانپ جایا کرتے ہیں. تو ان کے سامنے تو بیٹھنا بہت بڑی بات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اکابر علماء کرام سے، اپنے اہل سنت والجماعت کے عالموں سے قریب رہا جائے، جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم ہو، اس سے قریب رہا جائے. ورنہ اگر ان سے دور ہوا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے.